बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। आपको पता है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक जमात है, नाम उसका है तहरीक इंतशार। सारे कम उन्होंने इंतशार वाले ने पाई क्योंकि बाज नहीं आते। उनके अमीर अल-मोमिनीन इमरान खान ने गुज़श्ता दिन अपनी बाजी अलीमा को ये कहा था कि मेरे पास एक कार्ड हजे है। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। जेड़ा मैं सुटना है क्योंकि फाइनल कॉल तो हो गई। अब फाइनल कॉल के बाद कोई कार्ड भी रखा हुआ है, ये नहीं समझ आ रही। एक कार्ड लास्ट बॉल पे मैं छक्का मार दूंगा, LPW है, ये बोल्ड कर दिया है, ये वाली टर्में जो हैं ये आप लोग पाकिस्तानियों समझो। ये कार्ड मार, ये बोल्ड कर दिया, छक्का मार दिया, चौका लगा दिया, विकेट गिरने वाली है, यार ये सारे डायलॉग हैं। तुसी अपना काम करया करो, तुसी सियासतदाना दी गल्लां च आके आपस च ना लड़िया करो, चाहे कोई पंजाबी है, कोई बलोच है, कोई पठान है। इसलिए आपस में मोहब्बतें जारी रखें, लेकिन सियासतदानों और ख़ास तौर पे ऐसे सियासतदान जिन्हें बेड़ा गर्क किया मुझे लगता ओदी अंधी तकलीद अगर वैसे तुसी करनी है तो वो अलहदा है, और अगर उस आप फितने का हिस्सा है तो वो अलहदा बात है। लेकिन वो सियासत जो डिसेंट वे में की जाती है, प्लीज ओदे वाले पासे कान करो, ठीक है ना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज आपको पता है कि जो 8-10 घंटे हैं उसमें बहुत सारी खबरें हैं। खबरें भी आपको पता है डेली की बुनियाद पर डेवलपमेंट हो रही होती है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी की सारी खबरें भी बता दूं। और लेकिन लताड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि PTI की फाइनल कॉल हो गई, फसाद और एहतजाज और तोड़ फोड़ से जान छूट गई। मैंने भी सोचा था कि चलो भाई फिलहाल जान जून छूट गई है तो चलो अब आपस में मोहब्बत प्यार से ही मुल्क की तामीर और तरक्की और जिस सूबे में हुकूमत मिली हुई है उसकी तरफ फोकस करते हुए आगे लेके जाएंगे मुल्क को। लेकिन फिर पता दस्ता है खान ने पिछले दिन कि मैं फिर पता सुटना है। लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई है माजरत, वो ये है कि इमरान खान साहब सियासी जमातों के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, साथ बैठना नहीं चाहते। गो कि आज जो मौसूफ हैं बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, उनने लाजमन किया है कि ऐसी तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से अगर पूछा जाए तो बुशरा बीबी जो जिसने इमरान खान की नुमाइंदगी की थी और इमरान खान ने जेल में अपनी बाजी को मिलने के बाद कहा था अलीमा बाजी को कि बुशरा बीबी ने जो किया वो मैं ही उन्होंने किया सी कि एवं ही करना है तू, कि उन्हें मेरा कहा जड़ा है, मेरा फरमान जड़ा उन्होंने अगे फैलाया। तो मैं कह रहा था कि इमरान खान अभी आखिरी पत्ता फिर छटी पे ने और कह रहे हैं कि मैं आखिरी पत्ता बचा के रखा है, हजे नहीं सटना। ये मैं हैरान हूं। और साथ इमरान खान की कोशिश भी यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी कि फौज के साथ मुज़ाकरात करना, जहां पावर है हमने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि उनकी पार्टी के लोग कहते हैं दुनिया की 7वीं बड़ी हमारी जमात है, खुद ही कही जा रहे हैं। और साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सब तो बड़ी जमात है। लेकिन सब तो बड़ी जमात होने के बावजूद भी हुकूमत उनकी खैबर पख्तूनख्वा के पास है, यानी कि वहाँ है। ये नहीं है कि पंजाब तो सब तो बड़ा, तो हमने सुना कि पंजाब है। लेकिन बहरहाल फिर वो कहते हैं धांधली हो गई है, और धांधली 2018 में भी हुई थी। दूसरे ऐसे नहीं करते, पान तोड़ वाला बाजार गर्म नहीं करते। लेकिन ये तहरीक जो है जनाब, जिसको सुनामी कहा जाता था, सुनामी फिलहाल भाई बह ही नहीं रही। सुनामी जनाब तबाही करी जा रही है। ये फिलहाल लोगों के जहन साजी ऐसी की हुई है कि नफरत पैदा की हुई है, जिसकी वजह से ये ज्यादा खतरनाक तबाही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हमने जहां पावर है वहां हमने बात करनी है। आखिरी पत्ता में रखा है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई मुझे आर्मी कोर्ट में भेजा जाए, यानी कि उनका मकसद यही है कि फड्डा उत्ते ले जा रहे हैं। वो आराम से बैठे हैं ऐसे करके कि नहीं यार हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, ना हम सियासत में आना चाह रहे हैं। क्योंकि बाजवा साहब ने कहता थी ऐ भाई बस जा यार भाई, बतजर्बा बुरा हो गया मेरे को, बस हुण नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने बार बार कहा कि साडा भाई कोई ताल्लुक नहीं है सियासत, सियासतदान जाने अदालत जानन। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आर्मी कोर्ट और आर्मी जेल, मैं भी अक्सर कहते रह गया हूँ, लेकिन मुझे फिर एक खबर जो मिली थी उसमें यह था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है कि भाई अदालतें आज़ाद हैं, उधर मुंह करो, इंसदाद दहशत गर्दी है, उधर वो ये नबेड़े ताकि इसको सख्त से सख्त सजा मिल जाए जो इसने की है। भाई पान तोड़ की थी PTI ने।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آنا چاہتے, ہمیں باہر دوسرے بہت چیلنجز ہیں, اندر بھی دہشت گرد بڑے ہوئے ہیں, سانو اپنا کام کرنے دیں. لیکن نہیں, بندہ یپ شاگی. ہاں ایک کارٹون تجھے دیکھا ہوئے گا, ایک بندہ نا یپ شاگیاں کراٹے کھیلتا ہے بہت زیادہ, بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, اس کے سامنے ایسے وہ پہلے کہتا ہے نہیں یار, لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ہٹ ہی نہیں رہا, یپ شاگیاں, وہ چپ کر کے پستول کر دیتا ہے, ٹھا کراتا ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے مسئلہ بھی اسی طرح بھی مجھے لگتا جاتا وہ نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سانو نہ تسی تنگ کرو, تسی اپنا کام کرو, خود ہی کر لو سیاستدان آپس میں مل کے. لیکن یہ جڑی جماعت دا لیڈر ہے وہ کہندے نہیں تسی آؤ, تانوں ہی کرنا ہے, تسی کرنا ہے, تہاڈے نال مذاکرت کرنے ہیں. الزام بھی سارے انہاں تے لائی جا رہے ہیں, انے واہ الزام لائی جا رہے ہیں. اوورسیز بیٹھے ہوئے زیادہ تر پرا پتہ نہیں پٹڑی تو اترے ہوئے نے, کی انہوں نے نظر آیا ہے, ہاں میں لگتا ڈالر نظر آندے نے. بہرحال کچھ بگوڑے نے وہ تے گھٹیا, انہوں نے چھوڑو جڑے باہر بیگ گند مار دے نے. لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ لازمن چنڈ کھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہٹ نہیں رہے, اور پھر وہ یہ نہ چنڈ وجے سیدھا بندے نو آرمی کورٹس اور آرمی جیل چ بند کر دیتا جائے. کوئی پتہ کوئی نہیں بھائی چلتا, لیکن حرکتیں ہی ہجے تک فی الحال ایویں دیاں لگ رہی ہیں. لیکن میری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کی بات ابھی نہ پھیلائیں اور اس طرح کی من گڑت باتیں نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی جاگ رسائی ہو. بہرحال جلدی سے, ٹائم تھوڑا ہے تو جلدی سے جناب خبروں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی دی بہناں نو جرمانہ کر دیتا ہے. اور جرمانہ کیوں کیتا ہے؟ جرمانہ اس لیے کیا ہے پی ٹی آئی کی بانی کی بہنوں کو, علیمہ خان کو, نورین نیازی کو. عظمیٰ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے, یعنی علیمہ خان, نورین نیازی اور عظمیٰ خان, یہ تین بہنوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کی تھی. اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے درخواست کی سماعت کی تھی کہ سانو 3 دسمبر کو یہ ملنے نہیں دیا جا رہا, 3 دسمبر کو. لیکن جب جناب عدالت نے بانی پیڑی کی بہنوں کی طرف دائر درخواست پر جب جناب جیل حکام کو طلب کرے کہ ہاں ہمیں تسی کیوں نہیں ملن دے رہے تینوں بہنوں اپنے بھرا دے نال, تو جناب جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ تینوں بہنوں کی ملاقات اسی 3 دسمبر نو ہی کروا دیتی ہے. سر یہ جھوٹ بول رہی ہیں. جب جج نے یہ سنا, امجد علی شاہ صاحب نے, شاہ جی نے کیا, پھڑو کاغذ پینسل دیو بھائی, ان کو 10,000 روپے جرمانہ کر دو. پیسے بہت تھوڑے نے, 10,000 10 لاکھ 10 کروڑ کر دے, پتہ بھی چلتا ہے بہت پیسے اکٹھے کیے ہوئے انہوں نے. تو فوری طور پہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو جھوٹ بولنے کی پتاش میں 10,000 کا جرمانہ کر دیا گیا. ہمارے 5,000 کارکن لاپتہ ہیں. بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی آج بیٹھ کے جناب ایک پریس کانفرنس فرما رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ضلعی سطح پر لاپتہ جو کارکنوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہے ہیں. اور بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو بھائی اس سیاست کی وہ تو جناب سنا ہے کہ وہ بیٹھ کے پشاور میں انیکسی میں سی ایم کی وہاں بیٹھ کے دوبارہ دم درود واہ سارے کر رہی ہیں. یہ خبر بر آئی تھی. وہ کہہ رہی ہیں وہ احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی تھی. یہ عام کارکن ہے, گالاں بھی کڈی پئی سی بھرجائی نہ سارے تو کہتے ہیں عام کارکن. جھوٹ بہت بولتے ہیں نا بھائی. تو چلو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. علی مین گنڈا پر نے کہتے کوئی صوبے دی جڑے وسائل نے وہ استعمال کوئی نہیں کیتے. جناب یہ بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں. حالانکہ آپ نے کرینیں دیکھ لی, ایمبولینسیں دیکھ لیں, پولیس والے دیکھ لیے, ٹرینڈ پولیس والے دیکھ لیے, پھر اس کے بعد دہشت گرد بھی دیکھ لیے جناب, جو ویل ٹرینڈ تھے اور جو گنوں کے ساتھ اور آنسو گیس کے شیلوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس پورے فساد میں. لیکن بھائی جان بڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں شکلوں, اور جھوٹ بولی جا رہے ہیں. ہماری تحریک پر کسی صورت گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. گولی تو بالکل نہیں چلنی چاہیے تھی. اسی طرح آپ نے جیسے خادم حسین رضوی صاحب کا جو پروٹیسٹ تھا اس پہ آپ نے اپنے دور میں بھی ان کے بندے کافی سارے شہید کر دیے تھے. اس ٹائم بھی گولی بالکل نہیں چلنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے بھائی اس طرح کی باتیں نہ کریں. انہوں نے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق ہی ایسی سارا کچھ طے کرنا ہے, اور اپنے جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ہر حالت میں ہم نے معاوضہ دینا ہے, اور 1-1 کروڑ روپیہ تکے نہ انہوں نے دینا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں تمام پارٹیوں کے ساتھ. اس طرح کا شوشہ بھی چھڑ دیں نے. چیئرمین خود اپنے والوں شاید چھڑ دینا, یہ پتہ نہیں عمران خان انہوں کہہ پھر عمران خان مکر جاتا. انہوں نے سمجھ بال کوئی نہیں آؤندی مینوں. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب یوتھ کو سمجھانے لگ گئی نے, کہ یوتھ کو انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے, لاہور میں انہوں نے ہو نہار اسکالرشپ کے پروگرام کی تقریب میں جو یوتھ ہے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ جناب آپ کے ہاتھ میں بندوقاں، گلیلاں، ڈنڈے، آنسو گیس دے شیل، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو ادھر منہ نہ کرو. یہ چہرہ یونیورسٹیز میں پڑھتا اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کی طرف منہ نہ کرو. ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پر بٹھایا ہوا ہے، ان پر آنچ بھی نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا کہ کس نے، عمران خان نے اپنے بچوں نو جمائمہ دے حوالے کیتا ہوا ہے. بیلاروس کے صدر پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ کیا چہرہ دیکھ کر گئے ہیں پاکستان کا. میں نے منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانی. بہرحال یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. بی بی بتا رہی ہے کہ ڈنڈے شنڈے گلیلاں گلولاں، ٹھیک ہے نا. اور یہ چہرہ یونیورسٹیز میں پڑھتا اچھا بھی نہیں لگتا. اور بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کا چہرہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا. مقصد ان کا یہی ہے. اور پھر نال ہی انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ ایک گند پائی جا رہے ہیں، یہ گند جڑا نا، ایک گند بالکل صاف کر دینا چاہیے. یہ بی بی کل بتا رہی تھی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ اپنے صوبے میں جناب ٹکا کے کام کر رہی ہیں، وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ بھاگی پھر رہی ہیں. آپ مقابلہ کر لیں. کسی کو برا لگے یہ اچھا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، آپ مقابلہ چلیں. ایسا کریں کہ ٹی وی میڈیم تو ہے، سوشل میڈیا بھی ہے. علی امین گنڈا پور کیا کام کر رہا ہے اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، بس اس خود کمپیریزن کر لو. اور مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیسے میں اپنی جیب سے تو لگا نہیں رہی، صوبے کے وسائل ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے بہرحال میں لگا رہی ہوں. یہ بہرحال دیکھیں نا، میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں نے آپ تک دیا پہنچا. آج جناب سپہ سالار پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی حمایت کے ساتھ تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی حفاظت کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. دیکھیں افواج پاکستان پر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا. اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جو ہیں وہ نارووال میں اور سیال کوٹ میں فیلڈ کی مشقیں جو ہوتی ہیں نا نارمل، اس میں انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا. مشقیں جو کی ہو رہی ہیں، مشق کے دوران آرمر، انفینٹری اور اس کے علاوہ آرٹلری، ایئر ڈیفینس اور دیگر جو جناب پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ٹینک ہیں اور پھر اس کے علاوہ گائیڈڈ میزائل، اس طرح کی جناب مشقیں تھیں. اور اس مشق میں جنگی صلاحیت اور معلوماتی آپریشنز کے مؤثر استعمال کا بھی مظاہرہ کیا، جو دشمن کے مواصلات میں خلل ڈالنے اور جدید میدان جنگ کے ماحول میں غلط معلومات کی حکمت عملیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. مشقیں ہو رہی ہیں اور آرمی چیف سپہ سالار نے دو ٹوک کہتا ہے، پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ اسی انہیں ماڑے نہیں ہیں. یہ خبریں نہیں، میں نے کہا آپ کو میں فوری طور پہ دوں بتا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پر آدھی فی الحال طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.